اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 17ویں پارہ میں اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی تربیت کے لیے بڑے شاندار واقعات بیان فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا واقعہ ان سے پوچھو. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ جو علم والے ہیں ان سے پوچھو تاکہ اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکو. اس پارہ کے اندر جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے دہکتے پھول. یعنی ان رب کے دشمنوں نے آگ کے الاؤ کے اندر ابراہیم کو پھینکا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اس عظیم خلیل کی محنتوں، مشقتوں، صبر اور توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے ان دہکتے انگاروں اور کوئلوں کو پھولوں میں تبدیل کر دیا، پرسکون بنا دیا، اور پھر وہ کوئلے نہ رہے بلکہ دہکتے چمکتے نورانی پھول بن گئے. تیسرا واقعہ منفرد سسٹم. سیدنا داؤد علیہ السلام کا اللہ نے تبصرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کو پگھلانا ہو یا کسی خاص شیپ میں لانا ہو، اس کی گڈائی بنانی ہو تو اس کے لیے بھٹیاں لگائی جاتی ہیں، فرنسیں چلائی جاتی ہیں، نئے نئے سسٹم بنائے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے داؤد کو خاص معجزے کے ساتھ منفرد سسٹم دیا. یہ فقط اپنے ہاتھ سے جیسے چاہتے لوہے کو مولڈ کر لیتے. اس سے انہوں نے بڑی خوبصورت، شاندار اور پائیدار زرہیں بنائیں اور اس انداز سے انہوں نے دیگر ایجادات کی. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ رہنمائی بھی دی ہے کہ ان ایجادات کے حوالے سے بھی پیچھے نہیں رہنا، بلکہ نبیوں کا یہ اسوہ ہے کہ وہ اپنے دور کے مطابق جدید ترین ایجادات کرتے ہیں. وہ ڈھالیں ہوں، وہ زرہیں ہوں. یہ اس دور کے اندر آغاز داؤد علیہ السلام نے کیا ہے. چوتھا واقعہ ہے بے مثال بادشاہت. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے مثال بادشاہت عطا کی جس میں ساری مخلوقات شامل تھیں. اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی اور تمام مخلوقات کو مسخر کروا دیا. حتیٰ کہ جو بڑے بڑے سرکش قسم کے جنات تھے وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے اشاروں پہ چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم بادشاہت بھی دے کے ملت اسلامیہ کے سامنے دروازوں کو کھولا ہے. تم نے بھی آگے بڑھ کے پوری دنیا کو مسخر کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو وہ کچھ ممکن ہو جاتا ہے جو انسان ناممکن تصور کرتا ہے. پانچواں پوائنٹ انوکھا علاج. سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ رب نے فرمایا کہ جب ان پر آزمائش آ گئی اور بیماری نے ان کو جکڑ لیا، گھیر لیا، اتنی شدید اور اتنی لمبی بیماری کہ اپنے بھی بیگانے ہو گئے، مال و متاع بھی ختم ہو گیا، لیکن اپنے رب سے کسی قسم کا شکوہ نہ کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا، نہ شکری کا اظہار نہ کیا، بلکہ اپنے رب پر توکل کے اندر بھی اضافہ کرتے چلے گئے، اپنے تقوی کو بھی بڑھاتے گئے، اپنے رب سے التجا اور دعا کو بھی جاری و ساری رکھا. تو اللہ رب العالمین نے بالآخر ایوب سے کہا کہ میرے ایوب زمین پر پاؤں مارو. اللہ رب العالمین نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. اس پانی کو پیا تو اللہ تعالیٰ نے طاقت بحال کر دی. اس سے غسل کیا تو اللہ تعالیٰ نے صحت بحال کر دی. تندرست و توانا ایوب کو مال و متاع بھی مل گیا، اہل خانہ بھی مل گئے، ساری دنیا کی رونقیں میسر آ گئیں. اللہ رب العالمین نے یہ انوکھا علاج کر کے ایوب علیہ السلام کے صبر کے لیے بھی ترغیب دی کہ اگر آزمائش آ جائے تو مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے. نمبر 6 پروٹیکشن. یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرما کے اللہ رب العالمین نے وہ واقعہ پیش کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام سفر کر رہے تھے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن اللہ رب العالمین نے یونس علیہ
والسلام کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنی ایک مچھلی کو حکم دیا. اس نے آ کے اپنے جبڑے کو اس انداز سے کھولا جیسے کسی کو VIP پروٹوکول دیتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے دروازہ کھولا جاتا ہے. یونس علیہ السلام اس کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور وہ مچھلی اللہ کے حکم کے ساتھ یونس علیہ السلام کو ان پانیوں کی تہوں اور تاریکیوں سے نکالتے ہوئے بحفاظت کنارے پہ پہنچا دیتی ہے اور وہاں پہ لا کے رکھ دیتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ عظیم معجزہ بیان فرما کے اپنے بندوں کو حوصلہ دیا ہے کہ وہ رب اتنی قدرتوں کا مالک ہے. جس طرح سے یونس علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کیا، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اسی انداز سے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں. نمبر 7، پیاسے دشمن. اس پارہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے جو دیوار بنائی اور اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا. قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وہ دیوار زمین کے برابر ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے اور بنی نوع انسان کے لیے جتنی نہریں دریا ہیں ان کے پانیوں کو پینے کے لیے یہ جو انتہائی پیاسے ہوں گے یہ دشمن بن کے آگے بڑھیں گے اور یہ پیاسے دشمن سارے پانیوں کو پینا شروع کر دیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی وہ کوہ طور پہ چڑھ جائیں گے اور رب سے فریادیں کریں گے. تو یہ پیاسے دشمن قرآن کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، احادیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، لیکن اللہ کے مخلص بندے اس وقت بھی اپنے رب پر توکل کریں گے، پھر اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا اور ان پیاسے دشمنوں کو یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گا اور بنی نوع انسان کو پوری دنیا میں امن اور سکون عطا فرما دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر حقیقی طور پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے تقوی میں اضافہ فرما دے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.